نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں وعدہ کی اہمیت و حیثیت۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے اور گوشے کی رہنمائی فراہم کی ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ تم وعدہ پورا کرو، وعدہ وفا کرو، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ وعدہ کرنے سے پہلے بندے کو اچھے طریقے سے سوچ لینا چاہیے کہ میں یہ وعدہ کتنا پورا کر سکتا ہوں اور کتنا ایفائے عہد نبھا سکتا ہوں، اس کے بعد پھر سوچ سمجھ کے بندہ وعدہ کرے۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ وعدہ کرنے سے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے کہ جس سے میں وعدہ کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں کتنا وعدہ نبھا سکتا ہوں۔ اور یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں، اگر غیر مسلم کے ساتھ بھی وہ کسی بات کا وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا فلاں دن کروں گا یا فلاں جگہ آؤں گا یا تمہیں یہ چیز دوں گا، غیر مسلم کے ساتھ بھی اگر وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو وعدہ کو پورا کرنا اس کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ مگر ہمارے ہاں آج دیکھا جاتا ہے کہ وعدہ کو ایک محض رسم بنا لیا ہے، کر دیا تو ٹھیک ہے، نہ پورا کیا کہ اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ وعدہ خلافی کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں شدید مذمت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کرنے والے کے بارے میں سخت ارشادات فرمائے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو بڑے امیر تھے۔ مکہ میں یہ ہر ہفتے میں تقریباً جوڑا تبدیل کرتے، ان کی خوشبو یمن سے آتی تھی، جوتے ان کے باہر سے آتے تھے، یعنی بڑے متمول اور امیر شخص تھے حضرت مصعب بن عمیر۔ مگر ایک دن مکہ مکرمہ میں گزر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا، حضور کو دیکھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھے۔ حضور کے چہرے اقدس و اطہر پر نظر پڑی تو وہ ایسی نور کی جھلک دی جو آنکھوں کی راستے سے نیا خانہ قلب میں اتر گئی، دل و دماغ کو روشن کر دیا، روح کو سرور عطا کر دیا، دل کو طمانینت بخشی اور باطنی دنیا میں اجالا کر دیا اور روح میں انقلاب بپا کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن دیکھا، خوب
خوبصورتی دیکھی، چہرے کا نور دیکھا، جلوہ حضور دیکھا تو سب کچھ قربان کر بیٹھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں، آپ کے دامن کرم سے وابستگی کا شرف رکھنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جس صف میں بلال کو شامل کیا ہے اسی صف میں اس غلام کو بھی شامل فرما لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ تو جب اسلام میں آئے تو پھر آزمائشوں کے دروازے کھل گئے، مصیبتوں کے دروازے کھل گئے۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جو ہر روز ہر ہفتے جوڑا تبدیل کرتے تھے، اب والدین نے، رشتہ داروں نے ان پر پابندیاں لگا دیں۔ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ دامن محمد کو چھوڑ دے، وہ آسائشیں ختم کر دیں، وہ سہولیات ختم کر دیں، وہ جو زندگی کا عیش و آرام تھا وہ ختم کر دیا، فقیرانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک کا دامن چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے، ان سے رشتہ توڑ دے، ان سے منہ موڑ دے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ان کا دامن چھوڑنا ہوتا تو پکڑتا ہی کیوں، ان سے رشتہ توڑنا ہوتا تو جوڑتا ہی کیوں، اگر ان سے منہ موڑنا ہوتا تو اپنی عقیدتوں کا رخ ان کی طرف موڑتا ہی کیوں۔ ان کا زندگی کی سانسیں چھوڑ سکتا ہوں، دامن محمد نہیں چھوڑ سکتا، اپنے دل کی دھڑکنیں چھوڑ سکتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیرانہ زندگی دیکھ کر ان کے جو دوست تھے انہوں نے کئی دفعہ روک کر پوچھا، سرے راہ کہنے لگے مصعب بن عمیر ایک وہ شاہانہ تیرا طرز زندگی تھا، عیش و آرام تھا، جوڑے تبدیل کرتا تھا، خوشبو تیری باہر سے آتی تھی، جوتا تو باہر کا پہنتا تھا، تو اب یہ فقیرانہ زندگی، پھٹے پرانے کپڑے، تو پریشان تو ہوتا ہوگا، دکھ تو ہوتا ہوگا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں اگر دکھ کا اگر سوچتا تو میں اسلام اپناتا ہی کیوں، یہ ساری چیزیں میں نے پہلے چھوڑنے کا وعدہ کر لیا تھا، تب دامن مصطفیٰ سے وابستگی کا شرف حاصل کیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت، وہ عزت ہے، وہ عظمت ہے، وہ راحت ہے کہ ان کے سامنے دونوں جہانوں کی سکون، عیش، آرام بھی کم تر نظر آتے ہیں۔ اور میں تو تمہیں بھی مشورہ دیتا ہوں، گویا کہ ان کے الفاظ کا اگر ترجمہ منظوم کریں تو یہ بنتا ہے، میں تمہیں بھی مشورہ دیتا ہوں کہ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عاشق صادق چونکہ وعدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نبھانے کا، پھر ایک وقت ایسا آیا، مختصر کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے کہ ان کو چین سے رہنے نہیں دیتا، حضور کی محبت ہے کہ آرام سے زندگی نہیں گزر رہی محبوب کے دیکھے بغیر، اور ظاہر ہے وہ رخ روشن، وہ چہرہ بددہا، وہ واللیل کی زلفوں کے کنڈل، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عاشق روتا ہے، افتاں و خیزاں، ترساں و لرزاں، اپنے محبوب کے بغیر وہ مارا مارا پھرتا ہے۔ آخر یاد محبوب نے تڑپایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فراق برداشت نہ ہو سکا، حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکے، مکہ مکرمہ سے رخت سفر باندھا، اور کچھ تھا ہی نہیں، جو ایک گلے میں ایک کپڑوں کا جوڑا تھا وہ، اور کچھ خشک روٹیاں وغیرہ کوئی زیادہ راہ لے کر آپ مدینہ طیبہ شریف روانہ ہوئے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کا وہاں بہت خوبصورتی کے ساتھ استقبال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تشنہ دیدار کو اپنے دیدار کی نعمت اور لذت عطا فرمائی۔ ایک وقت وہ تھا حضرت مصعب بن عمیر کا، اور پھر جب وعدہ کر کے وفا نبھانے کے لیے اسلام میں آئے، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ عود شریف میں یہ شہید ہو گئے۔ عود میں جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی، ایک وہ شاہانہ طرز زندگی، وہ آسائش اور آرام،
وہ دولت کی ریل پیل وہ نظارہ آپ کو میں دکھا چکا، بیان کر چکا آپ کے سامنے۔ اور جب شہید ہوئے احد شریف میں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن دینے کے لیے چادر میسر نہ آئی، اور جو چادر لائی گئی آپ کو کفن دینے کے لیے تو وہ چھوٹی تھی، آپ کے سر پر اگر منہ ڈھانپا جاتا، سر ڈھانپا جاتا تو آپ کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں پر کھینچی جاتی تو چہرہ جو ہے وہ سامنے ہو جاتا، چہرے پہ کپڑا نہ رہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے بھی وہ منظر دیکھا کہ ایک وہ آسائش اور آرام تھی کہ مصعب روز ہر ہفتے میں جوڑا تبدیل کرتا تھا، اور اسلام میں آ کر ایک یہ غربت کا عالم ہے کہ آج کفن کے لیے پورا کپڑا بھی میسر نہیں آ رہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا چہرہ ڈھانپ دیا جائے، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک چونکہ چادر سے باہر تھے، وہاں ازخر گھاس ڈال کر آپ کی تدفین کی گئی، آپ کو دفن کیا گیا، مگر جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ جس کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھا ہو، جس کی تدفین رسول اللہ نے کی ہو، جس کی تجہیز و تکفین میں تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو، میں تو سوچتا ہوں کہ جنت آگے بڑھ کر اور اپنے دروازے کھول کر اس عاشق صادق کا انتظار کر رہی ہوگی۔ حضرت چراغ گوڑلا، حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ نظر ان سے قصدن ملائی گئی ہے، سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے۔ نظر ان سے قصدن ملائی گئی ہے، سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے۔ یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے۔ جس کی میت رسول اللہ کے قدموں سے اٹھائی گئی ہو، جس کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھا ہو، جس کے جنازے پر تاجدار کائنات نے تکبیریں کی ہوں۔ یہاں تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ عارف رومی فرماتے ہیں نا، قبر میری تے میرے اپیرا جے پاویں ہک پھیرا تے ہڈیاں میریاں باہر نکل کے کرسن مجرا تیرا۔ اگر شیخ کی یہ بات ہے، اگر عام رافع صادق کی یہ بات ہے، تو جس کی قبر پر رسول اللہ کھڑے ہوں وہاں انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے وعدہ نبھایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرم کی انتہا کر دی۔ حضرت میاں صاحب فرماتے نا، لاش میری نو نہ دفنانا جد تک پیر نہ آوے، آپ پڑے تکبیراں میریاں چک ہتھی دفناوے۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین کر رہے ہیں، ملائکہ بھی ان کے مقدر پر رش کر رہے ہیں۔ اصل دولت وہ ہے جو در مصطفیٰ سے مل جائے، اصل دولت وہ ہے جو اسلام کی ہے، اصل دولت وہ ہے جو ایمان کی ہے، اصل دولت وہ ہے جو معرفت خدا کی ہے، اصل دولت وہ ہے جو عشق مصطفیٰ کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو انہوں نے جو وعدہ کیا وہ اپنی جان پر کھیل کر اسلام کے ساتھ وہ وعدہ وفا کر کے دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا عہد لا، فرمایا جس کے اندر ایفائے عہد نہیں ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کی دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی وعدہ دین کا حصہ ہے۔ اب ہمارے اگر سیاستدان یہ کہنا شروع کر دیں کہ وعدے قرآن حدیث تو تھوڑی ہی ہوتے ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے، اب بتاؤ جب قوم کے بڑوں کا یہ حال ہو تو پھر قوم کی آوارگی کا پھر کیا حال ہوگا، قوم کی پستی اور زبوں عالی کا کیا حال ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو وعدہ قرآن حدیث نہیں ہے، قرآن میں ہی تو رب حکم فرما رہا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، رسول اللہ فرما رہے ہیں لا دین لمن لا عہد لا، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، آپ نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ تین ہیں۔ اور منافق کتنا بدتر ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہوگا وہ جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوگا، سب سے نیچے والا جو گڑھا ہے ذلت آمیز عذاب کا مستحق ہوگا منافق۔ تو فرمایا اس کی نشانیاں تین ہیں،
کون کون سی ہیں؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. آج جھوٹ فیشن کے طور پر بولا جاتا ہے، وہ کسی کو ٹالنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. اپنے جو ہے وقتی طور پہ جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. کیسے کیسے اس جھوٹوں کو آج ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بیٹا پنڈی میں ہے، پوچھتے ہیں بھائی یار میں تمہیں انتظار کر رہا ہوں، کدھر ہو تم؟ کہتے بس یہ میں اڈے پہ پہنچائی ہوں، بس یہ 2-4 منٹ میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں. تو بات ہو رہی ہے اس وقت راجہ بازار ہے، اور اس کو ہم نے فیشن سمجھا ہوا ہے. یہ جھوٹ ہے، ایک بات بھی جھوٹ کہیں وہ جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی ہے. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے وہ جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، اور منافق جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوگا. فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. اب وعدہ آج اس معاشرے میں کتنا وعدہ پورا ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے. اب ہمارے تقریبات ہی دیکھ لیں، شادی کی تقریب دیکھ لیں، کیا لکھا ہوتا ہے؟ استقبال بارات 12 بجے، اور کوئی اللہ کا بندہ وعدہ پورا کرنے والا 12 بجے اگر چلا جائے تو شادی حال بھی نہیں کھلا ہوتا. وہاں ڈھونڈنا پڑتا ہے چوکیدار کو کہ بھائی تالا کھولو، میں اندر بیٹھ جاؤں، مجھے فلاں کا مہمان ہوں، اس نے بلایا ہوا ہے. وہ بھی کہتا ہے آپ کس زمانے میں رہتے ہیں؟ آپ کی پتھر کے دور کے انسان ہیں، آپ موم کے بنے ہوئے، آپ 12 بجے ہی اٹھ کے آ گئے. آپ کو پتہ نہیں 12 بجے لکھنے کا مطلب ہوتا ہے 3 بجے آنا ہے. یہ ہمارا حال ہے. ہم نماز میں امام صاحب 2-3 منٹ لیٹ ہو جائیں ہم سب کو فکر لائق ہو جاتی ہے. امام صاحب بھی انسان ہی ہیں. الحمدللہ ہمارا ماحول تو اور ہے، وہ چونکہ ماحول اور اس لیے ہے کہ دین سے آگاہی ہے، مسائل کا پتہ ہے، انسانیت کا الحمدللہ پتہ، اخلاقیات کا پتہ ہے، مسائل کا پتہ ہے. مگر آپ دیکھ لیں ہمارے اسلام آباد میں دیکھ لیں کہ مسجدوں میں 1 منٹ امام صاحب اوپر نیچے ہو جائیں تو سارے مڑ مڑ کے امام صاحب کو دیکھتے ہیں، پھر گھڑیاں چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ امام کے اوپر بیچارہ غریب امام ہو، اس کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں. اور وہی قوم شادی حال میں 3 گھنٹے کھانا کھلنے کا انتظار کرتی رہتی ہے، کبھی گھڑیاں نہیں دیکھتی. ہے یہ بات؟ یہ نہیں ہے. یہ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ سلسلہ ہے کہ لکھتے ٹائم کیا ہے اور ہوتا کیا ہے. میں اپنی آپ کو بات بتاؤں، میرے عزیز یہ قاری حسن صاحب میرے خیال میں ساتھ تھے اس دن. ایک بہت اونچی فیملی، بہت ہی اونچی فیملی، ان کا جی آپ نے دعا کرنی ہے. 12 بجے کا ٹائم دیا تو میں 12 بجے پہنچ گیا تو دعا کرائی ہے انہوں نے 3:45 بجے تقریباً، 3:30 یا 3:45 ہو گئے ہیں. اور پھر وہ کوئی بھی وہ ایسی بات ہی کوئی نہیں ان کے، یعنی کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گی. اب ہمارا وقت کافی قیمتی ہوتا ہے، قیمتی اور کوئی نہیں کہ ہم بزنس کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں. تو بھائی یہ ہے کہ کتنا 3 گھنٹے بٹھا کر پہلے کسی کو انتظار کرانا، تو اس وقت پتہ چلتا ہے الانتظار اشد عن الموت، کہ انتظار یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. بھائی ٹائم ہی بندے کو وہ دو جس ٹائم پہ آپ نے کام کرنا ہے. الحمدللہ ہم ویسے یہاں محفل جو کرتے ہیں یہاں اس وقت کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے، اس کا یہ فائدہ ہوا ہے. کئی دفعہ ہم نے مغرب کے بعد جلسہ رکھا تو عشاء تک الحمدللہ ختم کیا. عشاء پڑھنے کے بعد کوئی ٹولیاں آئیں جی جلسہ کس وقت شروع ہوگا. میں نے کہا ہم نے تو لنگر بھی تقسیم کر دی ہے. وہ حیران ہوئے ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال وقت کی پابندی کرنا یہ وعدہ وفا کرنے والی بات ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تیسری نشانی بیان فرمائی منافق کی. فرمایا اذا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. امانت میں خیانت کرے یعنی بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. فرمایا یہ منافق کی علامت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص راوی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا. سرکار نے فرمایا یہ 4 نشانیاں جس میں پائی جائے وہ خالص قسم کا منافق ہے. یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی خطیب امام مدرس کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے.
فرمایا وہ خالص قسم کا منافق ہے جس میں 4 نشانیاں پائی جائیں. وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ من کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق حتی یدعها، اور جس میں ایک نشانی پائی گئی ہے فرمایا وہ بھی منافق کی ایک علامت اس میں موجود ہے، جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے، چھوڑے گا تو تب کامل مومن بنے گا. اور وہ کیا نشانیاں ہیں یہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. فرمایا اذا تمن خانہ، جب اس کو امانت دی جائے اس میں خیانت کرے، امانت میں خیانت کرے تو وہ خالص منافق ہونے کی علامت ہے. دوسری وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے وہ جھوٹ بولے، یہ دوسری نشانی ہے منافق ہونے کی. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے وعدہ توڑ دے، وعدہ خلافی کرے، یہ تیسری نشانی ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی کرے تو وہ گالیاں نکالنا شروع کر دے، وہ گالی گلوچ کرنا شروع کر دے، یاوا گوئی کرے، گالی گلوچ کرے. فرمایا یہ 4 نشانیاں جس میں رسول اللہ نے فرمایا کان منافقن خالصن. فرمایا سن لو تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، جانے کائنات، فخر موجودات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. فرمایا یہ 4 نشانیاں جس میں پائی جائیں وہ خالص قسم کا منافق ہے. اب اس حدیث کو پیش نظر رکھیں اور پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی علامت ہم میں بھی اس چیز کی پائی جا رہی ہے. اور یہ فتویٰ کسی مفتی کا نہیں ہے، یہ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. اور وعدہ وفا کرنے کا اتنا حکم دیا گیا ہے. غزوہ بدر میں جب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، 313 اجر مجاہد تھے اور 1000 کا لشکر مد مقابل تھا، اور یہاں مختصر لوگ تھے، گنے چنے نہتے تھے جن کے 4 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے. وہ آج دنیا بھر کی تقدیریں، یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر یارو کالی کملی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نہتے، حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک اور صحابی آئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے، تو راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا، کیونکہ ان کا وہ لاؤ لشکر لے کے آ رہا تھا. ان کی گردن پر تلوار رکھی، انہوں نے کہا تم ہمارے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ ہمیں پتہ تو ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے کملی والے پر ایمان لایا ہے، تو ہمارے خلاف تم نبرد آزما ہوگے، لڑو گے؟ جب تلوار گردن میں رکھی انہوں نے کہا ہم لڑیں گے نہیں، ہم رسول اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، حضور کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ سے متلذذ ہوں گے. انہوں نے کہا وعدہ کرو کہ تم نہیں لڑو گے. ظاہر تلوار گردن پر تھی، انہوں نے وعدہ کر لیا. اب مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ایک ایک بندہ قیمتی تھا، 313 ادھر ہے اور 1000 کا لشکر ادھر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کی تیاری کرنے لگے، حضرت حذیفہ بن یمان کو بھی ظاہر اس میں گنا گیا اور دوسرے صحابی کو بھی گنا گیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رازوں کے واقف ہیں. حضور جو بات کرتے تھے اس راز سے یہ واقف تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا مزار مدین میں، عراق میں مدین میں ان کا مزار ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی اوٹ میں مجھے وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہماری جان بھی آپ پر حاضر ہے، خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے، مگر محبوب ایک بات ہے کہ راستے میں ابو جہل نے ہمیں پکڑ لیا تھا، گردن پہ تلوار رکھی تھی، میں یہ وعدہ کر آیا ہوں کہ میں لڑوں گا نہیں، صرف کملی والے کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم نے وعدہ کیا ہے. انہیں کہا یا رسول اللہ وہ تو کافر ہے، میں نے جیسے وعدہ کیا. فرمایا وہ کافر ہے نا، تم تو مسلمان ہو، تم تو مسلمان ہو نا، تم میرے غلام ہو، لہذا تم نے وعدہ کیا ہے، لہذا تم جنگ نہیں لڑو گے. اب اندازہ لگاؤ کہ اس حال میں بھی وعدہ پورا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. یہ تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. اور دیکھیں ہم خود ہر اذان کے بعد جو دعا کرتے ہیں آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد، کہ یا اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، تو نے وعدہ کیا ہے مومن کو جنت عطا فرمائے گا،
تو نے یہ وعدہ کیا کملی والے کہ غلام کو، نماز پڑھنے والے کو تو جنت عطا فرمائے گا، انک لا تخلف المیعاد۔ آخر میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ یا اللہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور ہم قدم قدم پر خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا لا دین لمن لا عہد لہ، اور آج دیکھیں ہمارے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے جو حضرات ہیں، ان سے جو اوتھ لیا جاتا ہے، حلف لیا جاتا ہے کہ آپ اس عہدے کی پاسداری کریں گے، ملک کی حفاظت کریں گے، اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے، اختیارات کو غلط استعمال نہیں کریں گے، یہ حلف لیا جاتا ہے اور یہ حلف وعدہ ہے۔ اور پھر جو اختیارات کا استعمال ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ عہدہ بھی شرما رہا ہوتا ہے جب وہ یہ کر رہے ہوتے، کیا یہ وعدہ خلافی نہیں ہے؟ یہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ یہ دنیا بڑی عارضی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں ایک یہ بھی ہمارے معاشرے میں نا یہ ایک بات ہو گئی ہے، کئی دفعہ آپ سے کوئی لوگ فون پر بات کرتے ہیں، باہر سے کسی کا فون آتا ہے، اپنے بیٹے کا آتا ہے، عزیز کا آتا ہے، رشتہ دار کا آتا ہے، فون پہ کہتے ہیں ہاں جی باقی سب ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا باقی سب کو سلام کہہ دینا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، تو آپ بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، مگر آپ نے وعدہ کر لیا کہ سب کو سلام کہہ دوں گا، تو کیا آپ نے سب کو سلام کہا ہے؟ ہم اس کو ایک عام سی بات سمجھتے ہیں۔ ہمارے استاذ کریم حضور مصلح امت شیخ الحدیث قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ اس بات کی اصلاح کرتے ہیں کہ جب فون پر آپ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں، وہ کہتا ہے سب کو سلام کہہ دینا، اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی میں سب کو سلام کہوں گا، جب تک آپ سب کو سلام نہیں کہیں گے تو آپ وعدے کی خلاف ورزی کریں گے، آپ مجرم ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی باز پرس ہوگی۔ لہٰذا فوراً بندہ کہہ دے جی انشاءاللہ العزیز جو میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ جہاں تک میری رسائی ہو سکی، جتنے تک یاد رہا تو میں ان کو کہہ دوں گا۔ اور اسی طریقے سے حرمین شریفین لوگ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، زیارات پہ جاتے ہیں، جاتے ہوئے ملتے کہتے ہیں جی ہر مزار پر میرے لیے دعا کرنا، ہر جگہ دعا کرنا، وہ بھی کہتے ہیں جی میں دعا کروں گا، یہ تو وعدہ ہو گیا۔ ہر جگہ آپ دعا نہیں کریں گے تو وعدہ کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں جی انشاءاللہ یاد رہا تو دعا کروں گا، بس یہ کہہ دیں یا انشاءاللہ میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کروں گا، وہاں جا کے یہ کہہ دیں یا الہ العالمین جن مسلمانوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا یا اللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے ساتھ خیریت کا معاملہ فرما۔ لہٰذا یہ بہت اہم مسائل ہیں، وعدہ کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اسلام میں وعدہ کی بہت بڑی حیثیت بھی ہے، بہت بڑی اہمیت بھی ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں وعدہ نبھانے کی، ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے ذرعی اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔